السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم بات کریں گے خلیفہ چہارم امام الہدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے تعلق سے۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لایا گیا، حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت ابو طالب جو آپ کے والد ہیں، ان کے پاس میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، چچا تمہیں بیٹے کی مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے کس بات کی مبارک؟ بیٹا تو ہے پر یہ ہے نابینا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے دے دو۔ آپ کی گود میں رکھا گیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، یعنی اس دنیا میں، اس کائنات ارضی میں سب سے پہلے حضرت علی نے جس چیز کو دیکھا وہ وجہ رسول اللہ تھا، وہ سرکار کا چہرہ اطہر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ایک بار کا واقعہ ہے، عرب میں قحط سالی آ گئی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قحط سالی کا وقت ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں، لہذا تنگ دست ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ بٹائیں، ان کی اولاد کی کفالت اپنے ذمے لے لیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور یہ بات حضرت آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہی، تو ابو طالب نے کہا کہ آپ عتیق کو میرے پاس چھوڑ دیں اور باقی کا آپ کو اختیار ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے ہیں، اور ایک بار آپ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ عرض کی یہ کیا ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، ایک عجیب بات ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں ہدایت کی طرف بلانے والا ہوں، دعوت دینے والا ہوں حق کی طرف، اور تم کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے یہ نئی بات ہے، اور میں جب تک اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی یہ راز جو ہے وہ راز ہی رہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مرضی، چاہو تو اس ہدایت کو قبول کر لو، نہیں تو غور و فکر خود کر لو، مگر کسی کو اس کے بارے میں بتانا نہیں۔ دوسرے دن حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ میں اس امر کا جس کی آپ نے دعوت دی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو آپ اور آپ کے صحابہ جب تک کہ حضرت عمر ایمان نہ لاتے چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت علی اور میرے آقا ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ادھر سے حضرت ابو طالب کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا بابا جان یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا عمل ہے، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا بیٹا یہ جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر مضبوطی سے رہو، اور ان کی بات کو لے لو اور اس پر پابند رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں مردوں میں پہلی وہ ذات ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، میں ہر جگہ حضور کے ساتھ رہا، اور یہاں تک ایک بار میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس گئے۔ حضور نے فرمایا علی
تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر چڑھتا ہوں۔ فرمایا سرکار چڑھنے لگے تو محسوس کر لیا کہ میں بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا، پھر فرمایا تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ حضرت علی فرماتے میں حضور کے کندھوں پر چڑھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا۔ حضور کے کندھوں پر قدم رکھنا تھا کہ مجھے آسمان بھی قریب نظر آیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر جا کر دیکھا تو ایک پیتل کا بت لگایا ہوا تھا، میں نے اس کو دائیں ہلایا بائیں ہلایا، یہاں تک کہ اس کو قابو کر لیا۔ جب نیچے پھینکا تو ایسے ٹوٹ گیا جیسے کانچ کا کوئی برتن ٹوٹتا ہے۔ فرماتے پھر ہم تیزی کے ساتھ حرم سے نکل آئے کہ اہل مکہ آ جائیں اور وہ دیکھیں گے کہ اس بات کو دیکھ کے جو ہے مشتعل ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے جو لوگ مبازرت طلب کرنے پر سامنے گئے تو وہ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم تھے۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے 35 کفار جو ہے واصل با جہنم ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سخت مرحلہ آ گیا تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی جو عبدو کے سامنے گئی، اور یہ وہ یا مرحب جس کا نام تھا، یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اگر یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور 1000 آدمی اسے کھینچتا تو چمڑے کے تنکے ہو جاتے، پر یہ اس کے پیروں کے تلے سے نہیں نکلتا تھا۔ اتنا بڑا بہادر شخص جب آپ اس کے سامنے گئے تو اس نے کہا کہ میں بھتیجے تیری ابھی عمر چھوٹی ہے، میں تجھ پر تلوار نہیں چلانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے آپ پر حملہ کیا، اپنی ڈھال پر روکا۔ اس کا حملہ اتنا سخت تھا کہ آپ کا امامہ شریف کٹ کے پیشانی پر ایک نشان بھی لگ گیا، زخم آیا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت اب تو سنبھل۔ اتنا فرماتے ہی آپ نے جو حملہ کیا شانے پر پڑا اور کمر تک کاٹتی ہوئی تلوار حیدری نکل گئی اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہیں تک نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے رسول نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح کا جھنڈا جو ہے، قلعہ قموس کی فتح کا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا، اور حضرت علی جب آگے بڑھے خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچے تو ڈھال ٹوٹ گئی۔ آپ نے 80 من کا بھاری بھرکم دروازہ ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور پورے دن اس کو ہاتھ میں لے کر ڈھال کا کام لیتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد تخت خلافت پر بیٹھے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کی شہادت کے 5 دن بعد تک مشورے میں رہے، پھر سب نے طے کیا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب 4 سال تک خلافت فرمائی۔ جنگ نہروان کے بعد جب آپ جنگ نہروان سے فارغ ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے اللہ اکبر آپ سے اجازت لی کہ میں آپ کی فتح کی خوشخبری جا کے بصرہ میں دینا چاہتا ہوں، کوفہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اس کی تلوار دیکھی، فرمایا کہ یہ اسی تلوار سے میری شہادت ہوگی۔ پھر اس تلوار کو الٹ الٹ کے دیکھتے اور فرمایا تیرے ہی ہاتھ سے ہوگی۔ وہ کہنے لگا بھلا یہ کب ہو سکتا ہے، میں تو آپ کا محب ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کی گلیوں میں نعرے لگا رہا تھا کہ اسلام حضرت علی کو فتح ہوئی۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھول کے دیکھا، بس یہ فدا ہو گیا اس پر۔ اس نے اندر بلایا، اس نے نکاح کا پیغام دیا، اس نے کہا کہ میرا مہر حضرت علی کا سر ہے۔ یہ اس کے لیے تیار ہو گیا، اس نے تلوار زہر میں چبو کر اس کو دے دی، یہ چھپا کر پھرتا رہا۔ حضرت علی کوفہ جب تشریف لائے، آپ جبکہ خود اس رات کو جانتے تھے جس رات آپ کی شہادت ہوئی، اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ 2 شخص سخت اللہ کے عذاب میں ہوں گے، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اور دوسرا وہ شخص جس نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو خون آلودہ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے فجر کی نماز کے وقت میں آپ کے سر پر وار کیا جو پیشانی پر پڑا، اور کنپٹی تک تلوار چلی گئی جو آپ کے دماغ پر بھی اثر کر گئی۔
اور 3 دن تک آپ زخمی رہ کر آپ جو ہے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن مجید میں بے شمار جو ہے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ اس 10 منٹ کی مختصر سی گفتگو میں ہم ان سب کو تو نہیں سمیٹ سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دن میں، رات میں، اندھیرے میں، چھپا کر اور ظاہر فرما کر۔ یہ آیت حضرت علی کے تعلق سے نازل ہوئی کہ ایک بار آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے ایک اعلانیہ دیا، ایک چھپا کر دیا، ایک رات میں خرچ کیا، ایک دن میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور پھر ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کوئی نظر مانو، انہوں نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت علی نے 3 سا کہیں سے ایک یہودی سے ادھار آپ جو لے کر آئے، حضرت فاطمہ کھانا بناتی، شام کے ٹائم آ کر ایک صدا لگاتی افطار کے وقت، ہے کوئی جو مجھ یتیم کو کھلا دے، حضرت علی سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر صدا لگتی ہے کوئی جو مجھ مسافر کو کھلائے، تو وہ کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے دن پھر صدا لگتی ہے کوئی جو مجھ قیدی کو کھلائے، تو اللہ اسے جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا۔ حضرت علی اٹھا کر دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، وہ لوگ جو کھلاتے ہیں اپنے مال کو جو ہے اللہ کی محبت کے لیے، یتیم کو اور قیدی کو اور جو ہے مسکین کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات کا ذکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جامع جو ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کے ایک پالان میں قدم رکھتے تو دوسرے پالان تک ایک مرتبہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کر لیتے تھے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے اپنے زمانے میں کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا جو یہ فرماتے ہوں کہ عرش کے نیچے جو کچھ ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، سلونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر تھے تو آپ کے بے شمار فیصلے ایسے تھے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مبارک دی۔ تصوف کے امام علی ہیں اور روحانیت کے مرکز علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی عبادتیں دن سے زیادہ اچھی تھی اور دن کی رات سے زیادہ اچھی۔ آپ تواضع، انکساری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مکمل ادب یافتہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ معظم ہیں، مکرم ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا۔ اور حضور سے جب حضرت عائشہ فرماتی پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، فرمایا مجھے فاطمہ محبوب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے، فرمایا ان کے شوہر علی محبوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے اور آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ یہ کنیت آپ کو اللہ کے رسول نے دی جو آپ کو بہت پسند تھی۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عظیم کام بھی ہوئے، اختلافات بھی تھے جن میں سے بہت ساروں کو آپ نے مٹایا۔ بہر صورت میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم جیسے ناکاروں کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ ہم فیصل بنے یا حکم بنے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو نزاعی صورتیں تھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے بارے میں راضی کر لے گا اور ان کو جو ہے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے اور آپ سے محبت پر زندگی اور آپ اس کی محبت پر موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔